آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدللہ اللہ جل مجدہ کے فضل سے آپ ایک بہت ہی اہم موضوع پر کچھ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ کائنات میں محبت جو ہے یہ پاک ترین ایک جذبہ ہے، ایک صفت ہے، اور اسی صفت کی بنا پہ یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ مثلا اس کی وجہ علم نہیں، کوئی انتقام نہیں، اللہ جل مجدہ کی ذات اکیلی تھی، وحدہ لا شریک تھی، ہے بھی اور ایسے ہی ہے، اس کی صفات بھی ایسی ہی ہیں۔ تو اس وقت بھی جب کچھ بھی نہ تھا سوائے اللہ کے اور اس کی صفات کے، اس وقت بھی محبت تھی۔ یعنی اللہ جل مجدہ خود الودود ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ معافی ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ صفات بہت ساری کروڑوں اربوں لامحدود، لیکن جو ہے جو بنیادی صفت جو ہے سبب بنی کائنات کی تخلیق اور نبی علیہ السلام کی پیدائش اور آپ علیہ السلام کے روح مبارک کی تخلیق، نور مبارک کی تخلیق، وہ یہی ایک محبت ہے۔ باقی پھر جو صفات ہے انہوں نے بھی اپنا اپنا رول اور وہ ادا کیا۔ تو یہ بہت ہی پاک جذبہ ہے۔ حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ پر بعض دفعہ الہام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک بعض بندوں کے ساتھ براہ راست بھی رابطہ رکھتا ہے۔ اگر وہ انبیاء ہیں تو ان کو وحی کہتے ہیں، وہ انبیاء پر آتی ہے، وہ وحی اب ختم ہو چکی، اب نبی علیہ السلام پر اس کا یعنی اینڈ ہو گیا، آپ پر آخری وحی جو آئی، اس کے بعد وحی پھر اب نہیں آتی۔ اگر وہ اولیاء اللہ پر ہو کوئی اللہ پاک کی طرف سے کوئی بات، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مخلوق، ان کو بھی اللہ پاک بعض مرتبہ ہدایات دیتا ہے۔ تو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ولیوں میں سے آپ کا ایک الگ تھلگ مقام ہے۔ تو آپ نے اپنے بعض الہامات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ محبت کیا ہے، عشق کیا ہے؟ تو جواب آیا ان پر کہ محبت میں ہوں اور عشق جو ہے بمعنی محبت وہ میں ہوں۔
مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ جل مجدہ، اللہ پاک ہی نے یہ ساری کائنات جو رنگ و بو آپ کو جو نظر آتی ہیں، جنتیں جو نیم نظر آتی ہیں، جیسے عالم غیب جنتیں ہیں جو نظر آتی ہیں، یہ عالم دنیا، سارا یہ چیزیں جو ہیں یہ اصل میں اسی کی آگے اسی ایک صفت کا فیض ہے، ایک محبت۔ تو یہ بڑا پاک جذبہ ہے، ہم نے اس کو تھوڑا ایک تو سمجھا بھی نہیں، بعض لوگوں نے، میرے جیسے لوگوں نے، آپ تو سمجھدار لوگ ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کو مکس کر دیا دوسری چیزوں کے ساتھ، یعنی خالص نہیں ہو رہا۔ محبت جو ہے وہ اس کو ایک اور چیز اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے اور مکس کر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہوس۔ محبت جو ہے یہ صرف دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں۔ تو اللہ پاک نے محبت کی اپنی صفات سے، اس کو محبت ہے، مخلوق پیدا کی۔ تو دیکھیں اللہ پاک آج تک اور کائنات، رہتی کائنات تک اور پھر ابد الآباد تک صرف دے گا، دیتا رہتا ہے، کہتا ہے میں مانگتا تم سے کچھ نہیں۔ ہم نے اس کو ایک اور چیز کے ساتھ مکس کر دیا اور اس کو بھی غلطی سے محبت کا نام دیتے، اس کو اصل میں تو ہوس کہنا چاہیے۔ محبت اور ہوس، یعنی ہوس میں یہ ہوتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو، اگلے کی ہو یا نہ ہو، یا جو بھی مسئلہ ہے اس کا اگلے سے غرض ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے میری خواہش پوری ہو۔ مثلا کھانے کی خواہش ہے، ہوس ہے، وہ اگلا بھوکا ہے، ننگا ہے، جو بھی ہے، اس کا کوئی پرواہ نہیں، لیکن میری تو وہ جو یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو اس کا نام ہم ہوس رکھ سکتے ہیں، وہ محبت نہیں، یا وہ نورانی محبت جو اصل محبت ہے وہ اور ہے، اور یہ جو ظلمانی قسم کی محبت، ہوس جس کو کہہ رہے ہیں ہم، پسند کرتے ہیں لیکن وہ جو اور طرح۔ لیکن بنیادی فرق اس میں یہ ہے کہ ہوس والا چاہتا ہے کہ میری خواہش پوری، محبت والا چاہتا ہے محبوب کی خواہش پوری۔ محبت والا چاہتا ہے محبوب کی خواہش، محبت یہ ہے محبوب کی خواہش پوری ہو، ہوس والا جو ہے وہ جب میری خواہش پوری۔ اب مثال کے طور پر ایک عورت کو ایک مرد سے محبت ہو گئی، مرد کو عورت سے ہو گئی، تو اب وہ چاہتا ہے اگر تو محبت صحیح ہو تو وہ چاہے گا میں اپنے محبوب کی خواہش پوری کروں۔ اب محبوب جو ہے جس کو وہ محبت یعنی سمجھتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ چاہتا ہی نہ ہو تعلق، اور یہ جو ہے ضد کیے ہوئے ہے کہ نہیں میں تو یہ پھر ہوس ہے۔ اگر یہ واقعی محبت ہوتی تو وہ اس کی خواہش کا احترام کر کے بھائی میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی خواہش پوری کرنے کا نام محبت ہے، اس کی خواہش یہ ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، انہوں نے محبت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو وہ محبت کیسے کی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی خواہشات کو، آپ کی تمناؤں کو، آپ کی چاہتوں کو پورا کیا، نہ کہ اپنا رانجھا راضی کرنا، بھئی ہماری مسئلہ جو ہے حل ہو جائے، ہماری خواہشات پوری ہو جائیں، بلکہ اپنی انہوں نے جو ہے وہ قربان کی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہشات کا اور آپ کی تمناؤں کا، آپ کی چاہتوں کا وہ انہوں نے احترام کیا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ مدینہ شریف میں تھے، رہتے تھے، اور ظاہر ہے نبی علیہ السلام سے ان کو بہت محبت تھی، لیکن اب آپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ لوگ جو ہیں میرا پیغام لے کے جائیں، میرا پیغام پھیلے۔ اب ان کے لیے جانا بڑا مشکل تھا، وہ تو رات دن ادھر رہنا چاہتے تھے، رات کو بھی ان کو نیند نہ آتی کہ صبح جب تک زیارت نبی علیہ السلام کی نہ ہوتی، جدائی کا تو وہ سوچ بھی نہ سکتے، لیکن کیونکہ ان کی محبت اصل محبت تھی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کو ترجیح دی۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عظیم صحابی ہیں، بڑے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی، سبھی آپ علیہ السلام کو پیارے تھے، آپ کو ساری امت پیاری ہے، اور ان میں سے صحابہ کرام رضوان اجمعین سب سے پیارے ہیں۔ ان کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا، کہا کہ آپ جو فرمایا کہ آپ یمن کی طرف تشریف لے جائیں، وہاں ہماری نمائندگی کریں، وہاں گورنر کے طور پر، حکمران پورا ملک ہے یمن۔ اب ظاہر ہے ان کے تو مرضی نہیں تھی ادھر جانے کی، ادھر جدا ہونے کی، لیکن انہوں نے، یہ ہوتی اصل محبت کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خواہش کا احترام کیا، اور ان کی فرمایا کہ محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی خواہش کو پورا کرنا، یہ نہیں ہوتی اپنی پوری کرنا۔ اب اس کو میں نے عرض کی، پھر وہ ہوس بن جاتی ہے، پھر وہ خود غرض ہو جاتی ہے، وہ لالچ سا بن جاتا ہے، وہ پھر پاک جذبہ نہیں رہتا۔ تو آپ ان کو تھوڑا، کیونکہ وہ جا رہے تھے یمن میں، ان کو بھیج رہے تھے، تو وہ تھوڑا آپ ان کے ساتھ چلے کہ ان کو جو ہے الوداع کر رہے ہیں، چلو ہمیں دور جا رہے ہیں۔ وہ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام پیدل تھے، کیونکہ وہ جا رہے تھے، مسافر تھے، آپ علیہ السلام ویسے تھے، چند چلے اور کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ تو ان کا یہ بھی دل نہیں تھا میں اوپر بیٹھوں سواری پہ، لیکن آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ بیٹھے رہیں، میں تو ویسے ساتھ چلتا ہوں۔ تو آپ چلے ان کے ساتھ، اور وہ پہلے ہی بڑے غمگین قسم تھے اس جدائی پہ۔ اب دیکھیں نا، جب نبی علیہ السلام سے جدائی ان پر سب سے زیادہ شاق گزرتی تھی، تو وہ پہلے ہی بڑے غمگین تھے، دل جو ہے وہ بڑا افسردہ تھا، دل جو ہے بڑا پریشان تھا، دل جو ہے بڑا، لیکن وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے جس طرح بھی ہے اس کو۔ اب آپ علیہ السلام نے ان کو نصیحتیں کی، آپ نے ان کو بڑی رہنمائی دی، لوگوں کے متعلقہ رہنمائی دی کہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، تو یا کوئی مسئلہ آ گیا تو کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے اس میں ہمارے لیے بھی بڑی رہنمائی ہے۔ انہوں نے خود فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو میرے سامنے کوئی مسئلہ ہے، سب سے پہلے میں قرآن کو دیکھوں گا، اس کے بعد آپ کے ارشادات کو دیکھوں گا کہ آپ نے کیا فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اپنا ذہن وہاں لڑانا چاہیے یا وہاں استعمال کرنا چاہیے جہاں قرآن خاموش ہے، نبی علیہ السلام خاموش ہیں، صحابہ کرام خاموش ہیں۔ اپنا جب تک تو وہ ہے، پھر تو ہمیں سوچنا بھی نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے میں کیا کریں، پھر ادھر سے ہدایت لینی، ادھر سے اگر نہیں سمجھ آ رہی، نہیں مل رہی، تفصیل چاہیے تو حضور علیہ السلام کی احادیث شریف میں وہاں سے پھر لینی۔ اس کے بعد ہم تو صحابہ سے لیں گے، وہ تو خود صحابی تھے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ پھر میں یہ کوشش کروں گا کہ اگر میری جگہ یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے یا اللہ پاک کی جو منشا ہے یہ پیش ہوتا، یہ مسئلہ، تو وہ کیا کرتے یا کیا فرماتے؟ اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ تو علماء کا، مجتہدین کا کام ہوتا ہے، لیکن عام بندے کے لیے کیا سبق ہے؟ عام بندہ جو میرے آپ جیسا ان پڑھ ہے، اس کے لیے بھی اس میں حصہ ہے۔ وہ کیا حصہ ہے کہ جیسے میں عرض کرتا ہوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ ہم مختلف حال ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ صحیح معاملہ چل رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو گیا، کسی نے اونچ کر دی، کسی نے نیچ کر دی، کسی نے بات کر دی، کسی نے دھوکہ دے دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے بے وفائی کر دی۔ آپ نے سوچنا، اس حضرت معاذ بن جبل کی اس ہدایت سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے کہ آپ اور ہم نے یہ سوچنا ہے پہلے کہ اللہ پاک اس وقت میں، اس حالت میں، اس سچویشن میں ہم سے کیا چاہتا ہے۔
یہ تو بندے کو ضمیر بھی ساتھ ہے، دل بھی ہے، اس کو اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، پتہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں ہم اس کو معاف کر دیں، اللہ پاک چاہتے ہیں ہم صبر کر لیں، ہم نہ، یعنی ان کا اندر کہہ رہا ہوتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے، اللہ پاک ہم سے یہ چاہتا ہے، لیکن وہ اس کو دبائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کا ہمارا کام یہ ہے کہ کوئی بھی سب سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر اس چاہت کو پورا کرنا، اپنی چاہت پہ نہ چلنا، کہ اب جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کی یہ چاہت ہے، آپ اگر اس کے الٹ چلیں گے تو واضح چیز ہے کہ آپ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں یا غلط چیز کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو کر لیں، نتیجہ 2 دن بعد، 6 دن بعد، 2 مہینے بعد آ جائے گا، وقتی طور پہ۔ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے اب کر لو جو کرنا ہے، دیکھا جائے گا۔ پھر دیکھنا جائے گا نہیں، پھر چکھنے کی بات ہے، پھر آپ چکھیں گے، دیکھیں گے نہیں۔ کہتے ہیں جی کر لو جو کرنا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ پھر دیکھنے نہیں دیتے فرشتے بھی، اللہ پاک بھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چکھے، یعنی پھر وہ رزلٹ کہتے ہیں ایکسپیرینس کرو، کانسیکوینس جو نتائج ہے وہ بھگتو۔ پھر یہ کہتے ہیں بھئی آپ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ تو دوسروں کو دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے، آپ تو اس نے تو کر لی اپنی چوائس، اب اس نے تو دیکھنا نہیں ہے، اس نے تو اب چکھنا ہے، اس نے تو اب مطلب اس حال سے گزرنا ہے۔ دیکھنے والا مسئلہ ختم ہو گیا، وہ پہلے ہوتا ہے دوسروں کو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عبرت حاصل کر لو۔ جب اس نے کر لیا تو اب وہ نہیں دیکھے گا، اب وہ چکھے گا، اب وہ بھوگتے گا، یعنی وہ دوسرے سمجھ لیں۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو ایک سوچ تو یہ بندے میں آنی چاہیے، کسی بھی حالت میں بندہ ہو، کہ اللہ جل مجدہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ موٹا موٹا ہر بندے کو کئی معاملات میں پتہ ہوتا ہے، کئی میں نہیں پتہ ہوتا۔ دوسرا، اس کے بعد یہ بھی سوچے کہ اگر حضور علیہ السلام میری جگہ ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ اگر والدین کے ساتھ ان کو ایسا مسئلہ پیش آتا، بڑوں کے ساتھ چچا نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو آپ علیہ السلام میری جگہ ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ اس بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ حضور علیہ السلام، ظاہر ہے ہر بندے نے تھوڑے بہت واقعات یا کچھ جانتا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں جانتا ہے، ان کی طبیعت کیسی تھی، ان کا رجحان کیسا تھا، ان کا جو عمل کیسا ہوتا تھا۔ ظاہر اس میں خیر ہے، بہتری ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے۔ تو یہ سوچنا کہ حضور علیہ السلام میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ اور تیسرا، آپ علیہ السلام چاہتے کیا ہیں ہم سے، وہ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں۔ اس کو کہتے ہیں یہ محبت کا انداز ہے کہ محبوب کی خواہش پوری کرنا۔ اس لیے ہمارے مشائخ میں سے ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی، جتنا بھی ان کا یہ بہت مقام ان کا، شاذلی سلسلے کے امام عبد الوہاب الشعرانی الشاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ 10ویں صدی میں، آج سے 500 سال پہلے گزرے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، لواقح الانوار القدسیہ فی بیان العہود المحمدیہ۔ اس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی چاہتیں لکھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے، تاکہ عاشقوں کو، محبین کو، امتیوں کو پتہ یہ چلے کہ آپ بھائی حضور علیہ السلام مجھ سے کیا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کی کیا چاہت ہے۔ محبت تو یہ ہے، ہم تو مطلب ہے کہ محبت کرنے والے نہیں، ڈنڈے سے بھائی حضور علیہ السلام نے جب حکم فرما دیا پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر تو آپ آپشن کرنا ہی کرنا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ان کے حکم کے بغیر بھی بندہ ان کی خواہش کو پورا کر دے کہ یہ آپ کی ہے، چاہے آپ نہ بھی کہیں۔ اصل تو محبت یہ ہے کہ آپ نے نہ بھی کہیں تو پھر بھی آپ کی چاہت کو پورا کر دینا۔ پھر حکم پھر تو آخری بات ہو گئی نا، پھر تو وہ ریڈ زون ہو گیا کہ اس میں آگے تو پھر بندے کے لیے خطرہ ہے۔ تو وہ جو امام عبد الوہاب شعرانی شاذلی العہود المحمدی، اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے ماشاءاللہ اب
عربی میں ہے، اردو بھی مل جاتے ہیں، ترجمہ بھی ہوا ہو کسی عالم دین، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے کیا، کہ نبی علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ عاشقوں کی محبتوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہے کہ اس کی خواہش پوری ہو۔ امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم بزرگ، حضور داتا صاحب کے بھی شیخ اور استاد، اندازہ لگائیں، حضور داتا صاحب وہ ہیں جن کے بارے میں سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ان سے تربیت حاصل کرتا۔ ہمارے ہاں لوگ سیدھے وہ پوچھ رہے ہیں، اچھا جی ایک بزرگ کے پاس گئے تھے، اب ملاقات، اب کیا کریں؟ اب اچھا جی ہمارے پیر صاحب تھے وہ دنیا پر، اب کیا کریں؟ بھائی بات یہ ہے کہ پہنچنا آپ نے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو آپ نے پہنچ گئے ہیں ان کے ہاتھ پہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے اللہ اللہ کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اگر نہیں پہنچے تو اور بندہ کوئی ڈھونڈو۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ خود فرمایا کہ جو ولی ولایت کو پہنچے بھی ہیں وہ بھی میری رہنمائی و ہدایت کے محتاج ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ اور یہ لوگ عام لوگ جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں، اچھا پتہ کوئی نہیں، شعر پڑھتے رہتے ہیں، پتہ کوئی نہیں۔ یہ دور داتا صاحب کے بارے میں حضرت معین الدین چشتی نے کیا فرمایا؟ ناقصاں پیر کامل، کہ جو تو ہے ناقص کون ہے؟ جس کو اللہ پاک اور نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچا، اس میں کوئی فلسفے والی بات، اس کو خود پتہ ہے میں نہیں پہنچا، کیا میں نبی علیہ السلام کے اخلاق سے مزین ہو گیا ہوں، ان کا رنگ مجھ پر چڑھ گیا؟ کیا اللہ پاک کی صفات کا میں مظہر بن گیا ہوں؟ کیا میرے سامنے میری روح نبی علیہ السلام کے مشاہدے میں اور اللہ پاک کی تجلیات کے مشاہدے میں رہتی ہے؟ اس کو صاف پتہ ہے میں پہنچا ہوں کہ نہیں پہنچا۔ تو فرمایا اس کے لیے تو پیر کامل ہیں حضور داتا صاحب، اور کاملہ را جواب دے دیا آپ نے، فرمایا تھے کامل ولی بھی ہو اس کو بھی بعض دفعہ دوسرے ولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی کیا پتا آپ کا کیا ہے، عام بندے تھے، وہ کیوں ادھر آئے ہوئے ہیں؟ ہمارے یہاں پوچھتے ہیں پتہ ابھی گناہوں سے جان نہیں چھوٹی، زنا سے نہیں چھوٹی، آنکھوں کا زنا ہو، کانوں کا زنا ہو، غیبت سے نہیں چھوٹی، نمازیں قائم نہیں، تو پوچھ رہے پیر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہماری تھی بیعت کی تھی، اب جو ہے نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھئی وہ بات یہ ہے، بیعت نہ مقصود ہے نہ پیر مقصود ہے، مقصود ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا نہیں تھا۔ وہ پہنچ گئے، آپ جیسے بھی پہنچے تو بس آپ اگر نہیں پہنچے تو چاہے ہزاروں ذرائع آپ کے پاس ہیں تھیں، کوئی فائدہ نہیں، ان کا اس طرح نفع نہیں پھر آپ نے حاصل۔ وہ تو ولی، نیک لوگ تو نیک لوگ ہوتے، وہ تو سب کو ہدایات ہی دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں صحیح بولو بندے، ان کے آگے بیچارے چڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اتنے بڑے، ان کے اپنے پیر نہیں، ان کے پیر کون ہیں؟ ان کے شیخ کا کیا نام ہے جی؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں، خواجہ کئی ہیں ان کے مشائخ، خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ ایک ان کے شیخ تھے، پیر تھے، تو اور بھی تھے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ وہ پھر ادھر کیوں کیا لینے آئے ہیں حضور داتا صاحب کو؟ اگر پیر کے بعد دوسرا پیر، تو اسی لیے حضور غوث پاک نے بھی فرمایا کہ ہر ایک کو رہنمائی، کوئی ناقص ہے وہ یعنی ناقصاں را پیر، وہ تو پیر کامل ڈھونڈے، اور جو پیر کامل ہے ان کو بھی آگے مزید ترقی کے لیے مزید رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کئی دفعہ، تو وہ آگے مطلب یعنی چلیں، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ولی ولایت پہ پہنچ کے بھی میری رہنمائی کا محتاج ہے آگے جانے کے لیے۔ تو ہر بندے کے پاس یعنی آگے بڑھنے کے لیے مطلب کچھ ہوتا ہے چیزیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا صاحب کے کئی مشائخ، کئی لوگوں سے فیض حاصل کیا، تقریباً 100-150 ان کے ہیں مختلف، کئی کم و بیش۔ تو وہ فرماتے ہیں، وہ محبت کی بات کر رہا ہوں، خواہش کی، تمنا کی، وہ فرماتے ہیں کہ اصل یہ چیز ہے محبت میں، یہ ہوتی ہے کہ
محبوب کی منشا کو پورا کرنا، چاہے ابھی اس نے کہا نہیں بھی ہے، پتہ چل گیا آپ کو وہ چاہتے ہیں ایسا تو کر دینا۔ ہم نے ہوس کا نام ہے، میری خواہش پوری ہو جی، میری پوری، مجھے یہ دیں، مجھے یہ ملے، مجھے میں ہی نہیں نکلی محبت میں، میں نہیں ہوتی، میں جیسا کہتے ہیں بکری کرتی ہے وہ دیکھے ذبح ہو جاتی ہے، تو محبت میں تو ہوتی ہے، مطلب یعنی تو کا معنی مطلب یہ تو یعنی یہ نہیں اس کا وجود ہی بندے کا ختم ہو گیا، لیکن جو ہے وہ اس میں فنا کہ اب محبوب کی خواہش پوری کرنی ہے، اس کی تمنا پوری کرنی ہے، یہ ہوتی ہے محبت، یہ میں ہوس ہوتی ہے۔ ایک بکری میں کرتی ہے، اچھا دوسرا جو ہے شیطان نے میں کی، لیکن اپنی اس نے پوری کرنے کی کوشش کی نا، مجھے ملے کچھ، تو وہ دیکھ لیں کیا ہوا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ پاک پر چھوڑ دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ تجھ پر چھوڑ دیا ہے، ہمارے پاس کچھ تو ہوئی ہے، ہمارا تو یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کی، یہ نہیں کہا میں اچھا ہوں، حالانکہ وہ اچھے تھے، وہ خیر ہی خیر تھے، وہ معصوم تھے، وہ نبی تھے، اللہ پاک پیارے ہیں، لیکن اللہ پاک کے سامنے انہوں نے عظمت کے سامنے یہ کیا، اور وہ دیکھیں وہ اللہ پاک وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کہ تو ہی اگر ہمارا خیال، ہماری مغفرت اور رحمت نہیں کرے گا تو ہمارا پھر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے ایک مثال دی ہے وہاں ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ نے رسالہ قشیریہ میں، کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کس طرح ہوتی ہے، یعنی کیا منشا پوری کرنے کا نام، محبوب کی خواہش پوری کرنے کا نام محبت ہے، یا کہ اپنی خواہش پوری کرنے کا نام محبت؟ انہوں نے کہا بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ احسان والا درجہ، جس کو ہم احسان کہتے ہیں، یہ حدیث جبریل میں آیا کہ اللہ پاک کی گویا عبادت یا زندگی اس طرح گزارنا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، تو اگر اللہ پاک دیکھ رہا ہے تو اللہ پاک کے حکم، اللہ پاک کی چاہتے پوری کرو، پھر یہی احسان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سمجھانے کے لیے مثال دی، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ باہر نکلا شکار کے لیے، شکار میں وہ جنگل میں چلے گئے، وہاں دور دراز گھوڑے ہیں، پورا قافلہ ہے، مطلب ساری چیزیں لوازمات جو اس کے پاس ہیں، وہ بادشاہ سلامت جو ہے ایسے چلتے گئے، ساتھ وزیر بھی ہیں، کچھ مشیر بھی جو لوگ ساتھ چلتے تھے وہ بھی۔ ایک جو وزیر تھا اس کو وہ زیادہ پریفر کرتے تھے، وہ زیادہ پریفر، اب یہ اگر اللہ پاک کسی کو زیادہ پریفر اس کو پریفرنس دے، اس کے ساتھ حسد مت کرو۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ترجیح دی، تو بندوں کا کیا کام ہے، فرشتوں کا کیا کام ہونا چاہیے، جنات کا کیا کام ہونا چاہیے، شیطان کا کیا کام ہونا چاہیے تھا، وہ بھی اسی کو ترجیح دیں، نہ کہ وہ اس کے ساتھ ضد لگا لیں، اس کے ساتھ حسد لگا دیں۔ صحابہ کرام دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جس امتی کو صحابی کو ترجیح، دوسروں نے اس سے محبت کی ہے، جنہوں نے اس سے محبت کی اور زیادہ کی، آپ علیہ السلام کے بڑے عاشق ہیں، آپ علیہ السلام، انہوں نے حسد نہیں کیا، نعوذ باللہ، حسد سے تھے وہ تھے ہی پاک صحابہ کرام، لیکن انہوں نے حسد شیطان کے بھئی ایک ہے۔ اسی طرح اگر شیخ ہے، مرید ہے، اگر وہ کسی مرید کو، کسی بندے کو، کسی شاگرد کو، استاذ ہے شاگرد کو ترجیح دیتا ہے، تو دوسروں کو اس سے محبت، اس سے سیکھنا چاہیے اور اس سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ اس سے حسد، اس کی ٹانگیں کھینچیں۔ یہ استاذ شاگرد کا مسئلہ ہو گیا۔ اسی طرح شیخ ہے، مرید ہے، پیر مرید ہے، اگر مرید وہ کہتے ہیں یہ بندہ بہت اچھا ہے، یا اس کو یہ چیز ہے، تو دوسروں کا درست رد عمل ہے کہ اس سے فیض حاصل کریں، اس کے قریب جا کے بیٹھیں، اور اس کا جو ہے یعنی اپنا اس کی احترام کریں، یا بھی جو بھی ہے محبت، حسد کم از کم نہ کریں۔ یہ الٹ جو شیطانی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ پاک جس کو ترجیح دے رہا ہے، میری مرضی کا نہیں، تو یا اللہ میں اس کو بھی نہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ پاک سے بھی دور ہو گیا، یا اللہ چلو جی، تو وہ بھی اللہ کا تعلق بھی جاتا رہا۔
اس طرح حضور علیہ السلام نے جن کو ترجیح دی اور آپ علیہ السلام نے جن کو، صحابہ کرام نے ان کو جو ہے وہ دیں، اور جو لوگوں جن لوگوں نے بعض ابھی مسلمان بھی نہیں، جنہوں نے نہیں ان کو پسند کیا، ان کو بعضوں کو ہدایت بھی نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں یہ غریب لوگ ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے وہ بڑے پیارے تھے، تو بہت سارے کئی قریش کے لوگ تھے، وہ مسلمان نہیں اس وجہ سے ہو رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں مطلب یعنی آپ علیہ السلام غریبوں کو، یتیموں کو ساتھ بٹھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ تو اس طرح جو ہے، اسی طرح جو ہے آپ علیہ السلام نے جس صحابی کو ترجیح دی، جس کو جو ہے پسند کیا، جس کی تعریف کی، جس کے جو ہے دوسروں نے اس سے حسد نہیں کیا، اس سے جو ہے فیض حاصل کیا، اس کو احترام کیا، اور یعنی کہ اسی طرح جو ہے میں آپ کو کر دوں استاد اور شاگرد کا، اسی طرح پیر اور مرید کا، اسی طرح اگر والدین ہیں بندے کے، چلو دنیاوی مسئلہ بھی آ جائے گا اس میں، والدین ہیں تو والدین اگر ایک اولاد کو ترجیح دے رہے ہیں کسی وجہ سے، اب ظاہر ہے وہ ہر ایک کی بہتری چاہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی کو دیں، ان کو بھی چاہیے عدل کریں دوسرے معاملات میں عدل، لیکن کئی معاملات ہوتے ہیں جو اختیار میں نہیں بھی ہوتے، تو پھر دوسری اولاد کا یہ فرض نہیں بنتا وہ اس سے حسد کریں اور اس کو جو نقصان دیں یا والدین کو برا بلا کہیں، بلکہ وہ بھی اس کو دیں کہ جو یہ ہے اصل درست رد عمل۔ ہم نے دینی بھی، روحانی بھی، علمی بھی اور انسانی معاملات میں بھی غلط رد عمل اختیار کیا ہوا ہے ہم نے۔ روحانی دنیا میں کسی کو درجہ اس کو کیوں مل گیا ہے، اس کا مطلب اس کو نیچے لے کے آؤ، شیطان کی جو کہانی ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر کسی کو علمی مل گیا ہے تو اس کو کیوں مل گیا، دوسرے علماء اس سے حسد شروع کر دیں، بھئی اس کی تقریر کیوں اچھی ہے، اس کا جو ہے آواز کیوں اچھی ہے، اس کا علم کیوں اچھا ہے، وہ اس کی ٹانگیں یہ برا ہے، یہ وہ ہے، اچھا علمی میں ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے روحانی دنیا میں بتا دیا، علمی پیری مریدی میں بھی آپ دیکھیں گے بعض جگہ اچھے بھلے لوگ ہیں سیانے، لیکن وہ جی اس کو کیوں زیادہ پیر صاحب ترجیح دے رہے ہیں، یہ اس سے حسد، اس کی برائیاں شروع کر دیں، اس کے کیڑے نکالنے شروع کر دیے، پیچھے وجہ جو ہے وہ صرف حسد آ رہا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پیر سے بھی جدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ان کی جو چوائس ہوتی ہے، ان کی چوائس پہ بندہ نہیں چلے گا تو بس اس نے ختم کر دیا معاملہ۔ اسی طرح جو ہے دنیاوی طور پر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر والدین کسی کو دے رہے ہیں کسی خاص وجہ سے، تو پھر ہمارا نہیں، اولاد کا نہیں کام بنتا کہ وہ اس میں حسد کریں، وہ والدین کو برا بلا کہیں، وہ سمجھیں مجھے انہوں نے ان کے ذریعے میں پیدا ہوا، وہ تھوڑی نعمت ہے، باقی دیں یہ جس کو مرضی ہے۔ اگر وہ کسی معاملے میں اونچ نیچ کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ معاملہ ہے، مہاراج نہیں بنتا ان کے ساتھ جو کرنا۔ اولاد کے ساتھ ایسا واقعہ آیا ایک دفعہ، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اب یوسف علیہ السلام ہے، ایک باپ ہے ایک ماں ہے حضرت یعقوب، بلکہ 2 مائیں تھیں، ان کی بیویاں 2 تھیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھیں انہوں نے ان کو تھوڑی ترجیح دی کہ بھئی یہ ان کا جو ہے، کیونکہ ترجیح اللہ کی طرف سے، وہ نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، دوسروں نے حسد کیا تو کیا ہوا پھر، ان کو تو زیادہ ان کو ترجیح دیتے بھئی یہ بھی مطلب اچھے ہیں، وہ ان کو اور زیادہ جو 40 سال بعد جا کے ان کو ملی چیزیں وہ ان کو پہلے مل جاتی۔ تو اسی طرح جو ہے معاملات جو ہے وہ یعنی چلتے ہیں، تو اس طرح کا رد عمل نہیں رکھنا چاہیے، یہ بندے کو نقصان دے، کہیں بھی جو ہوگا وہ بندے کو نقصان دے گا، اپنے آپ کو نقصان دے، آج بھی کل بھی۔ تو وہ بات آپ کو سنا رہا تھا کہ وہ بادشاہ شکار کو نکلے، اب وزیر بھی ساتھ ہیں، سارے جاتے جا رہے ہیں، تو وہ بادشاہ ایک وزیر کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، تو دوسرے حسد کرتے تھے، کہتے تھے اس کو کیوں ملتی ہے۔ کیا ہوا وہاں کہ بادشاہ ایسے مطلب شکار پہ تھا، وہاں پہاڑ تھے ادھر ادھر بھی بنے ہوئے، بادشاہ پہاڑ کی طرف دیکھ رہا تھا، پہاڑوں کے اوپر جیسے برف ہوتی ہے، جو اونچے پہاڑ ہوتے ہیں ان میں برف، سرد علاقہ تھا وہ جو خادم تھا بادشاہ کا یا وزیر جو بھی،
وہ اس نے گھوڑا دوڑا دیا، اس نے گھوڑا پتہ نہیں کہا، نہ بادشاہ سے پوچھا نہ کہیں، وہ چلا ہی گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس نے نا اتنا ایک تھیلے میں یا کہیں برف کٹھی کی ہوئی، تو برف لے آیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا تو اب وہ جو دوسرے تھے دیکھ رہے تھے بھئی نہ بادشاہ نے کچھ کہا ہے، نہ ہی بھئی مجھے برف چاہیے یا یہ چیز برف پہاڑ پر ہے، یہ جو بادشاہ بڑا خوش ہے اس پہ۔ تو بادشاہ نے پھر جو ہے ان کو بتانے کے لیے، ان کو احساس دلانے کے لیے کہ بھئی تمہیں بھی کچھ ہوش مت آئے، بھئی تم ہم حسد اور یہ کرتے ہو۔ تو انہوں نے بادشاہ کہنے لگا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں لے کے، میں نے تو کہا ہی نہیں برف لے کے آؤ، تو آپ برف کیوں لے کے آئے ہیں؟ اب دوسرے دیکھ رہے تھے بھئی یہ کیا بولتے ہیں۔ تو وہ وزیر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ بادشاہ جو ہوتا ہے، جو سیانے لوگ ہوتے ہیں، وہ فضول باتیں نہیں کرتے، نہ ہی فضول دیکھتے ہیں، ان کے دیکھنے میں بھی کوئی مقصد ہوتا ہے اور بات کرنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، خاموشی کا بھی۔ تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہ بار بار اس پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے، تو جب بار بار آپ نے دیکھا تو میں نے سوچا یہ پہاڑ کو کیوں دیکھ رہے ہیں، چلو یہ خوبصورت ہے تو ایک دفعہ دیکھا، تو پھر مجھے نظر آیا کہ اس پہ برف ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، تو شاید، اور مجھے تو نہیں آپ کے دل کا پتہ، لیکن میں نے کہا شاید جو ہے ان کو شاید برف کی ضرورت ہے، اپنا برف چاہتے ہیں۔ تو میں چلا گیا برف لے آیا۔ تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں بھئی یہ صفت کی وجہ سے بادشاہ ان کو پسند کرتا ہے، بھئی ان میں دیکھیں نا بھئی بغیر کہے چاہت کا جان لینا اور پورا کر دینا۔ اسی طرح انہوں نے یہ مثال دے کے انہوں نے فرمایا کہ احسان بھی یہ ہے، یہ جو ہم احسان کہتے ہیں، جو روحانی درجہ ہے حدیث جبریل میں، کہ اللہ کے ساتھ جو بہترین تعلق بھی یہ ہے کہ ابھی اللہ کا حکم واضح نہ بھی ہو بندے کو پتہ، لیکن پتہ ہو اللہ پاک یہ چاہتا ہے، تو فرمایا کہ احسان، اسلام والے تو ایمان والے تو ایمان لے، اسلام والے جو حکم، اور احسان والے یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو حکم قرآن حدیث میں وہ تو وہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو نہیں ہے ان کو پتہ ہے اللہ پاک یہ پسند کرتا ہے، بس وہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، پتہ ہے یہ اللہ پاک کو یہ پسند نہیں، بے شک وہ جائز چیز ہے لیکن وہ اس سے بچ جائیں گے۔ پھر اللہ پاک کو ان سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ پاک ان کو ترجیح دیتا ہے پھر کہ بھئی یہ تو میری منشا اور میری چاہت کا خیال کرتے ہیں، حکم نہ بھی ہو۔ جیسے نبی علیہ السلام، مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کسی کا کسی کے ساتھ مکالمہ ہو جائے، بحث ہو جائے، اور وہ حق پر بھی ہو، حق پر بھی ہو، اور وہ پھر بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے فساد کی طرف بات نہ جائے، وہ اپنا حق چھوڑ دے، بحث بند کر دے، خاموش ہو جائے، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی اگر وہ اس عادت پر مرا تو ایک بزرگ جو بڑے عارف تھے، اب یہ بات سوچنے والی ہے، یہ تو آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، اب اگلی بات سنیں جو عارفین کا طریقہ ہے، وہ عارف کہتے ہیں یہ معرفت، وہ جو وزیر تھا وہ بادشاہ کی معرفت رکھتا تھا، یعنی پہچان گیا کہ ان کو کیا چاہیے یا یہ کیا چاہتے ہیں، اس نے پوری کر دی۔ تو اسی طرح اللہ کے جو عارف ہوتے ہیں وہ بھی پہچانتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے اس لمحے کیا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کے جو عارفین ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، جانتے ہیں، مشائخ کے جو عارفین ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنا یعنی کیا ہو، تو عارفین اولیاء اللہ، تو انہوں نے اب یہ حدیث ہو گئی بھئی آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے، آپ حق پر ہیں، لیکن دنیاوی مسئلے کی بات، دینی نہیں، دنیاوی مسئلہ کی بات کر رہا ہوں، آپ نے چھوڑ دیا بھئی جھگڑا نہ بڑھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ اب اس سے ایک سبق تو یہ ملا کہ یہ کئی لوگوں نے رٹ لگایا تھی میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، بھئی بعض اگر حق سے آپ کے سچ سے فتنہ پڑ رہا ہے تو وہ سچ جو آپ کا اچھا نہیں ہے، جیسے غیبت ہے، یہ سچ کا نام ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھنا غیبت جو بندہ کرتا ہے وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، غیبت کہتے ہی سچی بات کو ہیں، لیکن
پیٹھ پیچھے کرنے. اب وہ میں تو حق پر ہوں، میں تو حق پر ہوں، میں تو کروں گا، وہ الٹا گناہ کبیرہ ہو گیا. تو ہر سچ بھی جو ہے وہ نہیں ایسا ہوتا، سچ دیکھنا چاہیے. ہاں دینی عقیدے کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ، اس میں تو حق باطل پر ڈٹ جانا چاہیے، وہ نہ، لیکن وہ بھی طریقے سے ڈٹنا چاہیے. اور دوسرے معاملات میں آپ کا حق بنتا ہے نہیں وغیرہ، اس میں بندے کو یہ تو اور بزرگوں نے فرمایا کہ جنت بڑی اعلیٰ چیز ہے. نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ وہ ایسا کر دے تو میں اس کو جنت تو کئی لوگ تو اس جنت کے لینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہمارا جھگڑا ہونے والا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا لیکن عاشق محب اور جو عاشق رسول ہے، جو نبی علیہ السلام محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جنت کے لیے نہیں چھوڑے گا. اس کو یہ پتہ چل گیا کہ محبوب کی یہ خواہش ہے کہ میں دنیاوی معاملات میں لوگوں سے جھگڑا نہ کروں، وہ نبی علیہ السلام کے لیے چھوڑے گا. وہ اس بنا پہ نہیں چھوڑے گا مجھے گارنٹی مل رہی، وہ بھی بڑی اعلیٰ بات ہے. لیکن اس سے جو عاشق ہے محب ہے اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے محبوب کی خواہش کیا ہے، وہ اس خواہش کو جو ہے وہ پورا کر دے گا. تو بات وہ کہاں سے چلی، شروع سے میں نے کی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہی بات محبت اور ہوس میں فرق ہے. ہمیں یہ بھی اتنے ہم سیدھے سادے یا کہہ لیں لوگ ہیں کہ ہمیں یہ بھی کوئی نہیں پتہ ہوس ہی کو محبت کہہ رہے ہیں، محبت کو ہوس کہہ رہے ہیں، یعنی کھچڑی سی پکی ہے، اس لیے پھر زندگی میں بھی کھچڑی ہے. تو وہ جا رہے ہیں مدینہ شریف چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے حکم پر، تو آپ ساتھ چل رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ آپ شاید تم جب واپس آؤ تو تم میری قبر کو دیکھو گے. یعنی آپ کو علم تھا کہ میں ان کی وہاں غیر موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، یہ آخری دور کی بات تھی. اب تو وہ ان کا جو انہوں نے پہلے تھوڑے سے وہ انہوں نے اپنے اندر جذبات رکھے ہوئے، تو اب تو انہوں نے پھٹ کے یعنی رونا شروع کیا بہت زیادہ. ظاہر ہے ان کو یہ تو لیکن بات دل ان کا نہیں چاہ رہا جانے کا، نبی علیہ السلام کو چھوڑنے کا، لیکن محبت یہ ہے کہ محبوب کی خواہش کو پورا کرنا. خود تو اپنی ہے ان کو، وہ بھی پاک محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ معاذ یہ اس طرح کا رونا، اس طرح کا چیخنا یہ شیطان کی پسند ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو بس آپ فوراً رک گئے، آواز بند کر لی جیسے. یعنی اب پھر نبی علیہ السلام کی خواہش پر اپنے جذبات، ہمارا ہے کہ جی ہو گیا پتہ نہیں چل رہا، جی جوش آیا ہوا تھا، مجھے غصہ آیا ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اچھا وہی اسی وقت تو پھر کرنا ہے کنٹرول، مطلب یعنی جب جوش آیا ہوا، ہوش میں تو اگر آپ ہر بندہ ہی کنٹرول کر رہا ہے، جوش میں ہی تو ہوتا ہے کہ جب غصہ ہو یا کوئی معاملات اس طرح ہو. بہرحال انہوں نے پھر وہ خاموش ہو گئے، تھوڑا چپ کر گئے. تو نبی علیہ السلام کو وداع فرمایا کہ شاید تم آؤ تو میری قبر کو دیکھو، اور پھر آپ نے کچھ نصیحتیں کی. اور واقعی ایسا ہوا. پھر جو ہے وہ ابھی یمن میں ہی تھے، تو آپ علیہ السلام پردہ فرمایا. جب وہ واپس تشریف لائے تو واقعی انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کو نہیں بلکہ آپ کی قبر انور کو اور مزار شریف کو جو ہے جہاں بنی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور میں، وہاں دیکھا چیز. تو بعد مثالیں جتنی مرضی پھر لمبی کر لیں، جتنی مرضی دے لیں. میں نے آپ کو 5-6 مثالیں دی ہیں کہ بھئی یہ محبت کا کیونکہ موضوع چل رہا ہے ہم کر رہے ہیں، تو کم از کم آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ محبت کیا نہیں ہوتی. محبت اپنی خواہش پورے کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی تمنا اپنی چاہت پوری کرنے کا نام ہے. جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ محبوب کی خواہشیں اور اس کی چاہتیں، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوئیں وہ بغیر کہے پوری کرتا ہے. یہ ہے محبت. اب یہ کیا بات ہے بندہ کہہ رہے ہیں تو پھر جو ہے یعنی پوری کا وہ بھی ٹھیک ہے، وہی بڑی بات ہے، ہم یہی کر لیں تو بڑی بات ہے. لیکن اصل جو یعنی محبت کرنے والے ہیں، عاشق ہیں، وہ جان جاتے ہیں، پتہ کر لیا، جان گئے کہ
نبی علیہ السلام کی کیا خواہش ہے، مشائخ کی کیا خواہش ہے، اللہ پاک کی کیا چاہت ہے، تو اس کو یعنی پورا کر لینا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ اگلے جو دروس ہیں ان میں انشاءاللہ یہ بھی بیان ابھی آئے گا کہ وہ پہلے تو آپ نے سیکھا بھی محبت کیسے ہوتی ہے، وہ اب سیکھ رہے ہیں، اب سنا محبت ہوس میں کیا فرق ہے۔ اب آگے یہ چیز سمجھنا ضروری بھی ہے کہ محبت ہوتی کیوں ہے۔ ایک ہے محبت کیسے ہوتی ہے، ایک محبت ہوس یا فرق، اب وہ بھی ایک چھوٹا مختصر سا بندے کو سمجھ لینا تو پھر جو ہے یعنی بندہ پھر زیادہ واضح چیز ہو جاتی ہے، پھر وہ حاصل بھی کر سکتا ہے، پھر محبت کے حصول آسان ہو جاتا ہے۔ تو محبت ہوتی کیوں ہے، تو یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اب بھی اگر سمجھ لیا ہم نے پھر بھی مسئلہ خراب ہے۔ مسئلہ خراب کیوں ہے کہ 50-40 سال تو ہم نے ضائع کیے ہوئے ہیں، نہ ہم واپس آ سکتے نہ کر سکتے۔ تو سمجھیں تو اب بھی افسوس ہی ہوگا کہ مطلب ایک بندہ ساری 40 سال ہو گیا اپنی ماں کی بے ادبیاں، ماں سے حقوق ہی نہیں پورے کیے، ماں سے لڑ رہا ہے، ماں کی بے ادبیاں کر رہا ہے، تو اب 50 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، تو اب اس کو سمجھ آئی ہے ماں کیا ہوتی ہے۔ تو جو اب تو 10-20 سال رہ گئے، تو وہ جو اس نے زیادہ تو جو وقت تھا وہ ضائع کر دیا۔ تو اس پر جو ہے یہ ایسی چیز ہے اب کہ جنتوں میں جا کر بھی حسرت ہوگی اس چیز کی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جنت میں ہر خواہش بندے کی پوری کی جائے گی، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ کہا، جو جس کا وعدہ کیا گیا، اور ایسی بھی کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں خواہش کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے، چاہنے کا بھی نہیں، کیونکہ ہم وہ چیز زیادہ کھانا مانگ لیا، عورت مانگ لی، حور ہو گئی، وہ کھانا ہو گیا، محل ہو گئے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ مثلا ایک پھل ہے، ایک آپ کو آم کا پتہ ہے، کیلے کا پتہ ہے، مالٹا ہے، ایک پھل ہے جس کا نام دریان ہے، مثال کے طور پر آپ نے کھایا، وہ کس نے کھایا دریان آپ میں سے؟ تو مثال کے طور پر دیکھیں ایک دو بندے نے کھایا، زیادہ کو تو پتہ بھی کوئی نہیں، تو وہ کیسے خواہش کریں گے دریان کھانے کی جب پتہ ہی نہیں، اسی دنیا کا پھل ہے۔ مینگوسٹین کھایا ہے کسی نے؟ ایک بڑا بہترین پھل ہے، جس طرح مطلب اس طرح کی چیزیں۔ تو مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں کہ یہ دنیا میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں، تو ہم ان کی خواہش کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جنت میں بہت ساری جو 99% چیزیں ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لا تعلم نفس ما اخفی من قرۃ اعین، کسی کو پتہ نہیں کہ وہاں کیا کیا اللہ نے رکھا ہوا۔ ہمیں 2-4 چیزوں کا بھائی کھانا ہے، محل ہے، رہنے کی جگہ ہے، عورت ہے، اور بس یہ 2-4 چیزیں، یہی اسی پہ ہم تو اللہ پاک نے ان کا زیادہ تذکرہ کیا ہے کہ پتہ جو ہمیں انہی کا ہے، اور جن کا پتہ ہی نہیں ان کا تذکرے کا بھی سمجھ کوئی نہیں آنی ہمیں بھئی کیا چیز ہے وہ۔ تو وہ چیز جو ہے، تو انشاءاللہ جو ہے ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ جنتوں میں جا کر بھی اس چیز کی حسرت رہ جائے گی۔ کیا ٹھیک ہے بندے نے توبہ کر لی، سارا ہو گیا، اللہ پاک نے معاف کر دیا، ہر بندہ جنتوں میں پہنچ گیا، لیکن نبی علیہ السلام یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو وقت اس نے وہ جو غفلت میں گزار دیا اس نے، اس پر اس کو حسرت افسوس رہے گا۔ یا اب اللہ کی طرف سے نہیں اس کو ہو رہا، کوئی ملامت نہیں ہو رہی، لیکن وہ سوچے گا کہ میں نے جب سب کچھ سمجھا تھا تو میں 20 سال 40 سال 50، اللہ نے تو میری کمی پوری کر دی، لیکن کاش وہ میں شروع سے ہی یہ بات ایسی ہوتی سمجھتا۔ ایک تو فرمایا ان کو حسرت ہوگی جو لوگ غفلت یا وہ جو وقت ان کا گزرا، دوسرا جو ہے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، جان دی ہے، مثال یہ خواہش کریں گے کہ جنتوں سے ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم جا کے پھر اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں، جانے قربان کر، یعنی ان کو اس کا وہ نتیجہ جو نکلے گا ان کو اتنا
اللہ وہ ہوگا، اور جو انہوں نے جس سے گزرے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ جہاں یہ اگر اس بات کا یہ نتیجہ ہے تو پھر ہم دوبارہ جائیں، پھر تاکہ ہمیں اور بھی یہ چیز ملے۔ وہ فرمایا کہ وہ خواہش کہ یا اللہ ہم جائیں تیری راہ میں، قتل یعنی شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر آپ علیہ السلام نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر تو زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر یعنی کتنی دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی وہ بڑا، کیونکہ موت تو فنا کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا نام ہے، اللہ سے اعلیٰ زندگیاں ملتی۔ ماشاء اللہ پاک فضل فرمائے۔ ہاں جی، آپ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے، سمجھ نہیں آئی، خاص طور پر یہ جو باتیں کی ہیں اس کے متعلق کوئی مزید پوچھنی ہے، سمجھنی ہے، کوئی سوال ہے، اشکال ہے، کوئی یعنی ایسی الجھن ہے تو ضرور پوچھ لے، کیونکہ بندے کو پتہ ہوگا صاف واضح ہے تو پھر ہی بندہ پھر آگے انشاءاللہ چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی بسم اللہ۔ آنکھیں اور کان پھر سوچ محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو دے دے جس سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ جی جی پھر ہے کہ جان، مال اور وقت، اگلے والی چیز مجھے بھول گئی ہے۔ اصل میں تو دیکھیں یہ موضوع بڑے وسیع ہوتے ہیں، میں تو کبھی ایک بات کر دیتا ہوں، کبھی دوسری کر دیتا ہوں، مثلا بندوں کو سمجھانے کے لیے، اگر ساری باتیں بندہ کرے پھر ان کو کچھ بھی سمجھ کوئی نہیں آتا۔ تو مثلا زیادہ کو کر دیا، مثلا میں شروع یہیں سے کرتا ہوں، بھئی آنکھیں اور کان، بس یہ تیسری کا بھی میں نام نہیں لیتا، کیونکہ تیسری کا نام یہ دو بھول جائیں گے ان کو، تو ان کو ایک دو سمجھ آ جائے، پھر جو سمجھ آئے، یہی تربیت کا طریقہ ہوتا ہے، کہتا ہے پڑھانے کا، درس کا، اس میں تو آپ سارا علم دے دیتے ہیں، تو وہ پڑھیں سمجھیں۔ اسی لیے یہ جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ عالم بنتے ہیں ان کو سمجھ کوئی نہیں ہوتی پوری، لیکن پڑھ رہے ہوتے ہیں، رٹ رہے ہوتے، سمجھ آپ بعد میں آتی، کسی کو 5 سال بعد، 6 سال بعد، 8 سال بعد، لیکن جب وہ پڑھ لے، وہ درس کا طریقہ ہوتا ہے۔ جو تربیت یعنی عام لوگوں کے ساتھ جو طریقہ ہے وہ اور ہوتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے اختیار کیا، آپ بعض دفعہ ایک بات فرما دیتے ہیں، بعض دفعہ 2 باتیں فرما دیتے ہیں، بھئی جس نے یہ کیا اس کے لیے یہ ہے، یہ نہ کرو، تو ایک بات، حالانکہ آپ تو علم کا سمندر تھے، آپ تو جو فرماتے تو یعنی علمی علم تھا سارا، تو وہ اس طرح اور بھی چیزیں ہیں الحمدللہ بھی، یعنی ضروری جو ہے آئیں گی۔ کل خیر جن کا بیان ہوا تھا وہ تھا کہ بھئی یہ تو آپ میں ہے، آپ لگائیں گے جان، مال، وقت، لیکن بندے کو بعض دفعہ دوسرے میں کوئی چیز ہو تو اس سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بھی تفصیل ہے، اس میں اور بھی چیزیں ابھی آئیں گی۔ تو اس میں کل بیان کیا تھا، بھئی اگر آپ کو کوئی چاہتا ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے جانور ہی ہے نا، تو وہ آپ کے اگر دم میں لاتا ہے آپ کو اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ بلیاں رکھتے ہیں، کتے، وہ کہتے ہیں فلانی بلی رکھی تھی، کتا بھائی بڑا ہی خود غرض تھا، کھانا کھا لیتا ہے، پاس نہیں بیٹھنا، آنا نہیں، لوگڑوں کی طرح ادھر بھاگنا، فلاں رکھا تھا، وہ بڑا بھائی کھانا نہیں بھی تھا، پاس بیٹھنا، ادھر چیز لے آنا۔ تو دیکھیں نا اس بندے کو کیوں محبت ہوئی اس سے؟ اس لیے کہ وہ اس بندے سے کرتا ہے، وہ اس بندے سے اس نے کرتا، یعنی جاندار ہو، کوئی چیز ہو تو وہ یعنی بندہ ہے، انسان ہے، کوئی چیز ہے، یعنی جس کو جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ ایک محبت کرنے کا سبب آپ کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کی جو ہے ایک تو یہ تھا، دوسرا تھا جو ہے ایک وفا کرنا، محبت یعنی جو وفا کرتا ہے، دیکھیں نا ایک بندہ بھئی فلاں بندہ ہے، اپنی بات کا پکا ہے، اس نے میری بات پہ اتنا نقصان اٹھا دیا، اپنی جان قربان کر دی یا وفا کی، اس کو اتنی آفر ہوئی، لوگوں نے لالچ دیا، لالچ میں نہیں آیا، اس نے کہا میں اس بندے کے ساتھ جو بات کی ہے میں نے، تو بھئی وہ اس کی بھی پھر تفصیل ہے۔ تیسری کس کو یاد ہے؟ نہیں، ہاں یہ محبت، وفا ہو گئی، اور آخری بات جو کل کی تھی کہ وہ سچا ہو اس بندے کے ساتھ، یعنی آپ کو پتہ یہ میرا ہے، یہ اندر سے میرا سچا ہے،
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بے وقوفیاں بھی اور غلطیاں بھی وہ نظر انداز کر دیتا ہے اس سے، کیونکہ محبت ہوتی ہے. یہ بندہ مخلص ہے، لیکن یہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، اپنی سادگی کی وجہ سے یہ کئی گڑبڑ ہو جاتی اس سے. اس پر اس کو غصہ نہیں، اس سے محبت ہی ہوتی ہے. بھئی یہ مخلص ہے، اندر سے مخلص ہے، اس کی کمی کوتاہیاں بھی وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں. بے ایمان کی جو خدمت اور صحیح باتیں ہیں وہ بھی اچھی نہیں لگتی. تو کہتا ہے یہ بندہ ہی مطلب یہ کسی داء پر ہے، کسی مطلب کہ یہ چیز پر ہے. اور جو مخلص ہے، جو بندہ آپ کے ساتھ مخلص وفادار مخلص ہے، سچا ہے اندر سے، اس کی بڑی بڑی غلطیاں بھی بندہ نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس پہ کوئی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کا پھر وہ اللہ یعنی کچھ کا حل. اور جیسا اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، آدم علیہ السلام نے پھل کھایا لیکن وہ اللہ کی محبت میں. تو وہ دیکھ لیں اللہ پاک نے خود فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ توبہ کرنے کا طریقہ اور توبہ کرنے کے الفاظ بھی اللہ پاک میں نے القاء کی آدم علیہ السلام. آپ دیکھ لیں اللہ پاک کر رہے ہیں، پتہ ہے یہ میرا پیارا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس میں ایک شیطان نے جو ہے وہ بات کی، انہوں نے میری محبت میں بھول کے مطلب ہے کہ یعنی پھل کھایا ہے. کوئی نافرمانی کی غرض نہیں، کوئی شے نہیں، لیکن ہو گیا جو ہونا تھا. اب دوسری طرف دیکھ لیں، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ شیطان بہانے بنا رہا ہے، یا جو بھی اس نے کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو میں نے سجدہ ہی نہیں کرنا. نہ تعظیم کا، عبادت کا تو ہے ہی نہیں، تعظیم کا نہیں. مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، میں تجھے اتنا چاہتا ہوں کہ میں یعنی سجدہ جو ہے وہ نہیں کروں. کوئی سجدہ تو تیری ذات کو ہی ہونا چاہیے. اب ظاہری طور پر تو وہ بات ہے بھی اللہ پاک کوئی پسند ہے بھی یہ تو میرے علاوہ دیکھو کسی، لیکن اللہ پاک اندر سے یہ وجہ نہیں ہے اس کی، جو ہے اندر سے جو ہے یہ اپنا مرتبہ چاہتا ہے. میرے ساتھ بھی یہ مخلص اب نہیں رہا، اور اس میں تکبر آ گیا ہے، اس میں حسد آ گیا. تو جب وہ معاملہ ہو تو اس کی دیکھیں ظاہری طور پر وہ چھوٹی سی چیز ہے، یہاں ہزاروں لوگ روز سجدے نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے لیکن نہیں نماز پڑھتے. لیکن وہ لعنتیں، وہ رد جو شیطان پر ہوا ان پر نہیں ہوتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سجدے وہ بھی نہیں کر رہے کہ نماز میں فرض کتنے سجدے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے فجر کی نماز ہے 4 سجدے فرض ہیں، تو نہیں کر رہے لوگ. لیکن وہ ردے بھی نہیں جا رہے. وہ کیوں؟ اللہ پاک کو یہ پتہ ہے یہ اندر سے ہیں مسلمان، ایمان والے مانتے ہیں مجھے، کوئی بے ایمان کوئی اس طرح کی ان کی میں نہیں ہے، ویسے سست ہیں، نہیں حکم پورا کر رہے، مطلب غلطی کر رہے ہیں، لیکن اندر سے بے ایمان نہیں. ابھی بھی وہ رب پر جان دے سکتے ہیں، مطلب اگر رب کی بات ہو اس کے لیے مطلب ایک نگو تعلق ان کے اندر ہے محبت کا، تو ان کا جو ہے وہ ٹھیک ہے جرم کر رہے ہیں، لیکن اس کی سزا بھی ہو سکتا ہے ان کو ملے. لیکن دیکھیں نا جو بندے جہنم میں جائیں گے مومن مسلمان جنہوں نے کیا ہے، تو اللہ پاک ان کو کیوں نکالے گا دوزخ سے؟ کہ ان میں وہ مخلص تھے، کم از کم ایمان کے درجے کا مخلص تھے. تو اللہ ٹھیک ہے انہوں نے غلط کام کیے، اگر ان کے ساتھ اللہ کو بغض ہوتا تو ان کو تو لے کے ہی نہ آتا. پتہ یہ میرے ساتھ کسی نہ کوئی تھوڑے سے مخلص تھے، ظاہری طور پر انہوں نے غلط کام کیے، شیطان کے پیچھے لگ گئے، نفس کے پیچھے لگ گئے، غلط کیا، چلو ان کے وہ دور کر دو، اس کو صفائی کر دو اور یہ آ جائیں واپس ادھر. اور جو ظاہری طور پر اچھے رہے اندر ٹھیک ان کا، مثلا منافقین ہیں، ظاہری طور پر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پہلے پڑھتے اب بھی پڑھتے ہوں، اور ظاہری تو اچھے کلمات بھی کہتے ہیں، لیکن اندر سے وہ اللہ پاک کے ساتھ وہ سنسیئر جس کو کہتے ہیں نا، وہی سچے نہیں.
تو وہ اللہ پاک کو پسند نہیں، ان کی نمازیں بھی پسند نہیں، ان کے روزے بھی پسند نہیں، ان کا ایمان لانا یعنی جو نقلی مقلی وہ کہتے ہیں ہم دعویٰ کہ ہم کلمہ پڑھنا، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں، کہ جھوٹ ہے۔ سچے بندے کا جو ہے وہ پسند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ کو اس کے لفظوں سے بھی پسند نہیں ہوں گے۔ دوسرا بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، مثلا میاں بیوی ہے، وہ بیوی لڑ رہی ہے، خاوند لڑ رہا ہے اس کے ساتھ، برا بلا کہہ رہا ہے، لیکن اندر سے پتہ ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، وہ اس لڑائی کے باوجود جو ہے وہ مطلب پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ میں جیسے آپ سے عرض کی کہ کائنات بنائی ہی محبت کی بنا، وہ پورا ایک بیان ہے، آپ کو پتہ ہے، یعنی وہ معرفت الہی کے متعلق کہ بھئی جب کچھ بھی نہ تھا، عدم کے، جس کی کل بات ہو رہی تھی، عدم کی باتیں ہیں، یعنی مخلوق نہ تھی، تو اسی بنا پہ تو ساری کائنات بنی ہے، یہ سارا جو ہے، اور جنت جو ہے یہ اللہ کی محبت ہی کا مظہر ہے، اور دوزخ جو ہے اس کے الٹ ہے کہ جو اللہ پاک جو محبت اور بہت، تو اس کو سمجھنا، اس جذبے کو، اس صفت کو صحیح سمجھ کے استعمال کر لینا اس دنیا میں، وہ بندہ خود بھی بالکل بڑا آسانی ہو جاتی ہے اس کو، اور دوسروں کے لیے بھی وہ نعمت اللہ کا پاک کو بھی پسندیدہ بن جاتا ہے، نبی علیہ السلام کا بھی، اور خود بھی اس کا وقت بڑا، اور اگر اس کو سمجھ کے بغیر غلط استعمال کر لیا اس کو، تو پھر جو ہے وہ اپنے لیے بھی مسئلہ، دوسروں کے لیے بھی مسئلہ، اور صحیح پھر مقصد ہی پورا نہیں کر سکتا۔ حضور فیس بک پہ ایک سوال ہے منیر بھٹی صاحب، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ وفادار اور مخلص میں کیا فرق ہے؟ جی، وفادار اور مخلص میں کیا فرق ہے؟ مخلص دیکھیں، مخلص تو خالص ہو جانا، یعنی یہ خالص سے لفظ دیکھیں، یہ خالص ہے چیز، مثلا دودھ خالص ہے، یہ پانی خالص ہے، وہ تو خالص، بھئی خالص یعنی اخلاص اس کو کہتے ہیں۔ وفا کہتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر جس بندے نے، مثلا کسی سے آپ نے، عام لفظ استعمال ہوتا ہے جی، وعدہ وفا کیا اس نے، یعنی وعدے کو پورا کرنا، معاملات کو پورا کرنا، یہ چیز ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ دونوں لازم و ملزوم بھی ہے بعض معنی میں، لیکن ہے علیحدہ علیحدہ چیز۔ تو وفا تو یعنی اس کو کہتے ہیں بھئی کسی چیز کا آپ نے مثلا کہ ایک بندے سے محبت کر لی، آپ مخلص ہیں، اب ہو سکتا ہے آپ وفائی نہ کریں بعد میں، اس وقت آپ مخلص ہیں، محبت آپ نے کر لی، اس وقت تو سارے ہی کہتے ہیں ہم مخلص ہیں، اور مطلب وہ اس وقت ایک جوش ہے، لیکن پھر وفا نہ کرنا، جتنے پر لوگ یہ یعنی عشق مجازی اور یہ جو ہوس پرستی کا عشق محبت ہوتی ہے، یہ سارے لوگ اس وقت تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو ہے اور ہم آپ کو یہ دیں گے، وعدے کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اور کسی معنی میں وہ بعض دفعہ سچے بھی ہوتے اس وقت کے، لیکن پھر وفا نہیں کرنے، پھر بھئی کوئی اور چیز مل گئی، کوئی اور حالات آ گئے، مطلب ہے پھر وفا نہیں۔ تو وفا کہتے ہیں نبھانے کو، تو نبھانا اور چیز ہے، اور سچا ہونا اور چیز ہے، پھر سچ کو پھر یعنی نبھائے بھی بندہ جو بات کی ہے، مخلص ہو جانا۔ تو مثال کے طور پر ہمارے لوگوں کو ایسے باتیں بھی بات سمجھ نہیں آتی، علمی بعض دفعہ مثالیں سمجھ آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میاں بیوی ہیں، تو بیوی کے ساتھ وہ بندہ مخلص ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ یہی میری بیوی ہے، اب یہی بات، اب وفا یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر وہ باہر جاتا ہے، کوئی دوسری عورت کو سامنے آتی ہے، تو وہ اس کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھنا، یہ وہ وفا کر رہا ہے نکاح کے رشتے سے، مثال کے طور پر۔ تو مخلص تو بے شک وہ ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں بیوی کے ساتھ مخلص ہیں اور باہر بھی منہ ماری اور نظری کرتے رہے، تو وہ مخلص تو ہوں گے، بھئی یہ ہماری بیوی ہے، ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن وفا اس کے ساتھ کوئی نہیں کر رہے۔
نبھانا تو نبھانا اور چیز ہے اور مطلب یعنی سچا ہونا مطلب یعنی اور چیز ہے. اس طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا سچ بولنا، سچا ہونا اور وعدے کا پابند ہونا، یعنی اس پر پہرا دینا، پھر اپنے اس سچ پر جو ہے یعنی وعدے پر بات پر جو ہے اس کو کہتے ہیں وفا. اور یعنی یہ چیز ہے. تو ہم سب لوگوں نے بھی دعویٰ تو وہاں اللہ پاک سے کیا ہوا ہے اخلاص کے ساتھ ہی کہ قالوا بلا، دعویٰ تو ہم نے بھی کیا ہوا ہے نا کہ اللہ پاک نے جب پوچھا لست بربکم، ہم نے بھی کہا یا رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے. تو سچی بات کی تھی، ہم نے سچی بات کی تھی اور اس وقت مخلص بھی تھے. لیکن اب دنیا میں کیا سب وفا کر رہے ہیں اس سے؟ اب یہ بات ہے وفا پہ. اللہ اور کوئی بات تو نہیں، ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ لفظ ہے منیب، اس کا مطلب عبد منیب. ہاں یہ انابت ہوتی ہے، یعنی اس سے بنا ہوا لفظ منیب یعنی جھک جانا، رجوع کرنا. جیسے قرآن مجید میں آیا نا اللہ پاک یعنی پہلے بندہ یعنی رخ اپنا پھیر لینا اس کی طرف، یعنی اندر سے بھی اس کی طرف ایک کھچاؤ ہو جانا. یہ قرآن مجید میں جہاں وہ آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کے بعد اللہ پاک نے پہلی بات کی ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ اب رخ کر لو اللہ کی طرف، جھک جاؤ اللہ کی طرف جو ہے، یعنی اپنا رجحان رجوع کر لو ادھر، پھر جاؤ ادھر. انابت یعنی اندر سے بھی، اور یعنی یہ اندر کی چیز ہوتی ہے کہ اب اللہ کی طرف جانا. پھر فرمایا وَأَسْلِمُوا لَهُ، پھر سپرد کر دو مکمل طور پر، پھر جو ہے یعنی رخ پھیر کے تو پھر مکمل طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دو، یعنی مکمل طور پر جو ہے وہ یعنی جھک جاؤ، تسلیم اختیار کر لو. تو یہ ایسے سمجھ لیں مثال کے طور پر ایک بندہ غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، مجھے صحیح راستے پر چلنا چاہیے، مجھے ادھر جانا، یہ انابت ہے. لیکن جب اس نے ظاہری طور پر بھی اپنا گاڑی موڑ لی، پھر جو ہے وہ تسلیم ہے، اس نے وہ پورا اپنا یعنی ادھر وہ چلا گیا. مثلا آپ یہاں سے موٹر وے پہ جا رہے ہیں کانپور کی طرف، تو یہ جانا آپ نے مثال کے طور پر اسلام آباد ہے، تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں تو غلط جا رہا ہوں، یہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. اب آپ کے اندر ایک تبدیلی آئے گی کہ میں نے کہیں مڑنا ہے، مجھے واپس لوٹنا ہے، میں نے ادھر جانا ہے. آپ کے اندر اسلام آباد بار بار آتا ہے، میں نے ادھر. تو یہ جو اندر سے جو آ جانا اس کو انابت کہتے ہیں. اور باہر سے جب گاڑی آپ نے موڑ لی وہ اسلموا لہ ہو گیا کہ آپ مکمل پھر جو ہے ظاہر بھی آپ ادھر مڑ گئے. تو وہ آسان لفظوں میں اندر کا بدلنا، رجوع ہونا، یہ انابت ہے کہ بھئی اللہ پاک جو ہے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی اب اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور میں معاف کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں مغفرت کر دوں گا، تب تم بھی اندر سے رخ اپنا تبدیل کرو، بے ایمانی اور یہ ساری منافقتیں اور ساری یہ سستیاں اندر سے چھوڑو، اندر سے صاف ہو جاؤ اور ظاہر کو بھی پھر جو ہے میرے حوالے کر دو، اور پھر تمہیں جو ہے یہ آپ پڑھ رہے تھے اسی وقت کے یا عبد منیب، پھر لوگوں کے معاملات خود نہ نپٹاؤ میرے حوالے کر دو. لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہے، لڑائی ہے، وہ معاملات ہوتے ہیں، تم نہ اس کو حل کرو، میرے حوالے کر دو. یہ آپ کو اچھا دل میں بات آئی. اچھا ہاں پھر فرمائیں، پھر میں بتاتا ہوں. وہ آپ کے ساتھ نا ایک جب وہ اذکار پڑھ رہے تھے تو اس وقت حاضری ہوئی تو آپ پوری بات بتائیں، پورا منظر کیا، پھر بات سمجھ آتی ہے. جب ہم ذکر یہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ پہلے دیکھا کہ آپ کے دل سے جو ہے وہ نور نکل کر کے دیکھتے ہیں کہ بیٹھی ہے نا، دل میں جا رہا ہے نور، اللہ کا نور آ رہا ہے آپ کے صحیح ساتھ سے، آپ کے دل سے جو ہے ایسے
نور کے دھاگے سے رسے سے کسی کی طرف رسا جا رہا ہے، کسی طرف بڑا پائپ جا رہا ہے، اس طرح نور کے جو ہے نا وہ ہر کسی کے دل میں جا رہے ہیں۔ پھر ایک دم ہی آپ کے ساتھ ایسے پرواز ہوئی ہے اوپر، تو وہاں پہ پھر دیکھا کہ اللہ کی بات حاضری ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ بھائی یا عبد منیب، تو میں نے جواب دیا یا ودود یا کریم یا ربی۔ پھر وہ فرمایا کہ بھائی لوگوں کے معاملے میں ان کے ساتھ مت جھگڑو، ان کو مجھے ڈیل کرنے دو ان کے ساتھ، یہ فرمایا گیا۔ ہاں اس میں جی ہاں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کیونکہ عبد منیب کہ بھئی اندر سے بندہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، تو یہ یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کہہ لیں یا تعبیر یہ ہوگی کہ بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا اصل جو معاملہ ہے وہ میرے ساتھ ہونا چاہیے، میری یاد، میری طرف رجوع، میری طرف انابت جو ہے یعنی ہونی چاہیے۔ اب لوگوں کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے، مثلا کوئی آپ کے سامنے گھر کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی کام کا ہو گیا ہے، کوئی لوگوں کا، تو آپ جو بھی آپ کو اللہ پاک نے سمجھ بوجھ حکمت دانائی دی ہے، آپ ان کے ساتھ ڈیل کرو، آپ ان کے ساتھ ان کو مشورہ دو، جو بھی کرو سارا اپنی پوری کوشش کرو سلجھانے کی۔ اب جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، اب اس کو دل کو نہ لگاؤ اور اسی کو نہ سوچتے رہیں بار بار وہ کیوں نہیں ایسا کر رہے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ایسے وغیرہ وغیرہ چیزیں آپ نے کر دیا جو کر دیا۔ اب یعنی گویا فرمایا جا رہا ہے ان کو میرے حوالے کر دو۔ آپ اپنا رول، ہر بندے کا ایک رول ہوتا ہے، وہ اپنی صلاحیتیں اپنی چیزیں اپنا استعمال کر دیتا ہے۔ ایک لائن آتی ہے کہ آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اس وقت پھر جو ہے وہ اللہ کے حوالے اس معاملے کو وہی کر رہے کہ اللہ پاک تو جان اور یہ جانے۔ اور پھر بندہ جب کسی کوئی معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ بہتری بھی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ، یعنی اس بندے کے لیے خاص طور پر جو صبر کرتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ جو بھی مسئلہ ہے، جو لوگوں کا معاملہ ہے، آپ نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کو حل کیا، رائے دی، یہ کیا سارا، تو اس کے بعد پھر جو ہے اس پر ضد یا مطلب ہے کہ وہ اسی طرح ہو جس طرح آپ چاہتے ہیں، یا وہ بندہ اسی طرح بدل جائے فوراً، بھئی یہ نہیں، اب اس کا یعنی اس معاملے کو دل سے نکال کے اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ آپ نے اپنا رول پلے کر لیا، اب اگر اس سے بہتری ہونی ہے تو وہ ہو جائے گی۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ جب اللہ کے حوالے کر رہے ہیں تو پھر اللہ پاک جو ہے پر بندہ جو بھروسہ کرتا ہے تو اس میں پھر جو ہے چاہے وہ جس طرح بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کے لیے خیر بہتری اللہ پاک پیدا۔ مثلا آپ نہیں بھی ادھر ہیں یا بات کر رہے اب، لیکن آپ کا جو سمجھے مفاد ہے اس میں یا کوئی نقصان ہے، نفع نقصان ہے، اللہ پاک اس کا خیال کرتا ہے۔ پھر بندے بھئی اب یہ بندے نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مجھ پر چھوڑ دیا، اب وہ تو نہیں، تو اب میں جانوں اور میں نے اس کی غیر موجودگی یا تو نہ ہونے سے کہ میں یہ کرنا ہے، تو یہ ہو گیا اس میں۔ کیونکہ کئی لوگ ہیں وہ بندوں کے مسئلوں میں پڑتے ہیں، پھر وہ ساتھ ہی لے کے پھرتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ سر کو لگا لیتے ہیں، وہ یعنی یہ چیزیں نہیں کیا وہیں چھوڑ کے مطلب ہے کہ نہیں آئے ایک دو دفعہ خیال۔ جیسا کل ایک بندہ پوچھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے، اچھا مراقبے میں ہوتے ہیں مسئلے، کوئی گھر کا مسئلہ ہے، کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے، بل کہاں سے دینے ہیں، فلاں کے زمین کا یہ مسئلہ ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو ایسے چیزیں بندے کے ساتھ۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ اس کا بھی ایک حل ہے، اگر ایسا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ تو نہیں، آپ تو کوشش کر رہے ہو نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے بھئی نماز میں بھی ایشو پرابلمز یا کوئی اپنی خواہشات یہ دنیاوی چیزیں یہ یاد آ جاتی ہیں، کیونکہ بندہ ہے انسان جو اس نے لیا، یہ تو کوئی ولی اور اولیاء ہوتے ہیں کہ بھئی وہ معاملہ کیا پھر اس کو اسی وقت انہوں نے علیحدہ جگہ ہی علیحدہ رکھی ہوتی ہے ان چیزوں کی، تو اس کا کنٹرول ہونا بندے کے لیے یعنی ابتدائی مشکل ہے۔ تو کئی لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں بھئی ہم کیا کریں، مثال کے طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی اب ایک پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، ذہنی پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی بھی ہے،
تو میں نے ان سے کیا عرض کی کہ ہمارے مشائخ نے اس کا حل ایسا دیا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی عبادت بن جائیں گی، یہ سوچیں بھی عبادت بن جائیں گی۔ وہ کیسے؟ یہ تو دنیاوی سوچیں ہیں، گیس کا بل آ گیا تو یہ سوچ آ گئی، اچھا بجلی کا بل آ گیا، کھانا نے یہ جھگڑا ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو یہ کیسے؟ یہ تو اللہ سے دور کرنے والی چیز۔ میں نے کہا ہیں صحیح، لیکن اگر وہ طریقہ، وہ نسخہ سیدنا عبدالعزیز دبار رحمۃ اللہ علیہ کا، مشائخ کا آپ استعمال کریں گے، یہ وہی جو ہے وہ چیز مٹی سونا بن جائے گی۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ سوچ آ رہی ہے، مثال کے طور پر دنیاوی سوچ آ گئی آپ کی، جی خرچہ کیسے پورے کرنا ہے، زمین کا مسئلہ بن گیا، فلاں لڑائی جھگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ مسئلہ آ گیا، یہ آپ کو غافل کر رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے اس مسئلے کو جو ہے، یعنی ابھی تو یہ بند ہے نا، آپ نے اس مسئلے کو جو ہے دعا میں تبدیل کر دینا۔ دعا میں، یہ دیکھیں نا، دعا میں یہ آپ پیپر ایسے بن گیا، مانگ رہا ہوا، پہلے وہ ایسے آ رہا ہے ایسے، مثلا مالی پریشانی، میری دکان نہیں چل رہی، میری زمین کا فصل ٹھیک نہیں، میری بھینسیں مر جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کوئی بھی چیز آتی ہے تو آپ نماز میں ہے، آپ مراقبے میں ہیں، تو آپ اس کو دعا میں کیسے تبدیل کرنا ہے کہ آپ وہ آ رہا ہے کہ یا اللہ بہتر فرمانا، میری دکان کا مسئلہ حل کرنا، یہ سوچ لیں۔ محسوس کا آ گیا، یا اللہ نقصان سے محفوظ کرنا، فلاں کے ساتھ جھگڑا ہے، یا اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں، تو ہی اس کے دل میں نرمی، یعنی اس کو دعا بنا دیں۔ وہ تو آ رہا ہے مسئلہ ایک پتھر کے طور پر آپ کو نقصان دینے کے لیے، آپ جب اس کو دعا بنا دیتے ہیں وہ عبادت بن جاتی ہے، تو اب کوئی مسئلہ ہی رہا۔ اگر شیطان بھی خیال ڈالتا ہے تو آپ اس کو بھی جو ہے اپنی عبادت کا قرب کا ذریعہ اس کے یا اللہ شیطان سے، یہ اعوذ باللہ من، جب پڑھتے ہیں آپ کیا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ وہ نام تو شیطان کا لے رہے ہیں تو ثواب کیسے مل رہا ہے؟ خود سوچیں نا، شیطان کا نام لے رہے ہیں تو ادھر ثواب مل رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہ دعا ہے، وہ دعا بن گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو شیطان کا نام بھی لینے سے وہ عبادت بن گئی، کیونکہ وہ دعا ہے، فاستعیذ باللہ من الشیطان، یعنی دعا ہے۔ تو کوئی دنیا کی چیز ہو، آپ اس کو دعا بنا دیں، وہ آپ کی یہ عبادت بن جائے گی۔ رات کو یعنی ایک بندے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ شیطان سے بھی بندہ سیکھ سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ شیطان سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا یہ سکھانے کے لیے کہ انسان نے اختیار لیا ہوا ہے، عہد اللہ پاک سے کر کے، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا، کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ نے کر کے دکھایا نا، آپ تو معصوم تھے، گناہ تو نہیں آپ کے نزدیک آ سکتا۔ شیطان سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا، یہ بھی تو بہت بڑا فن ہے۔ یہ کر رہا ہے وہ، اچھا یہ شیطان سے، بس آپ نے بہت بڑی خیر حاصل کر لی، بھائی اس سے یہ سیکھ لو کہ کیا نہیں کرنا، اس ہستی سے یہ سیکھو کیا کرنا ہے، کہ یہ معصوم ہے، ان میں تو گناہ نہیں پائے، یہ شیطان ہے، اس میں نیکی نہیں پائی جاتی، اس نے جو کرنا ہے آپ اس کے الٹ ہی چلیں۔ جس طرح حضرت لقمان نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا نا بھی اللہ نے آپ کو بڑی حکمت دانائی، لیکن بہت ساری ہمیں بھی کچھ بتا دیں، ہم پر تو وہ اللہ کی طرف سے القاء نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایسے کوئی کلیہ کہ ہم ہی کوئی عقل مند سیانے بن جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں بہت ساری حکمت کی باتیں میں نے بے وقوفوں سے بھی سیکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ خیر کرے، یہ بے وقوف سے کیسے بندہ حکمت دانائی سیکھے گا؟ تو انہوں نے فرمایا بس جو وہ کرتے ہیں، جو وہ سوچتے ہیں، جس طرح جو ان کا انداز ہے، جو ان کے الفاظ ہیں، میں اس کے الٹ کرتا ہوں۔ پتہ چل گیا یہ بندہ بے وقوف ہے، آپ کو پتہ یہ صحیح نہیں ہے، جاہل ہے، تو اب آپ کے پاس اگر کوئی سمجھ بوجھ ہے تو وہ جو جس انداز کے وہ اونچی اونچی بولنا چاہتا، آپ بھی اونچی اونچی بولتا، آپ تو اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ گالی دے رہا ہے تو آپ نے بھی کہا اچھا جی ایک سنائندہ میری طرف 10 سنیں دا، آپ تو اس سے بھی بڑے جاہل ہو گئے۔ وہ ایک کہہ رہا، آپ کہہ رہے میں 10 سناؤں گا۔ اچھا
وہ آپ اینٹ مارو گے میں پتھر ماروں گا، تو وہ تو آپ تو اس سے بھی بڑے ہو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جاہل اور بے وقوف اور احمق یہ جو کام کرتے ہیں، یہ جو الفاظ اختیار کرتے ہیں، یہ جو انداز اپناتے ہیں، جس طرح چلتے ہیں، جس طرح کھاتے ہیں، جس طرح یہ معاملات، اس کے میں الٹ کرتا ہوں۔ میں نے بہت ساری حکمت تو ان سے سیکھی ہے۔ تو مثبت ذہن ہو تو شیطان سے بھی بندہ سیکھ سکتا ہے کہ کیا نہیں کرنا، کیسے زندگی نہیں گزارنی، کون سی چیزیں نہیں اپنانی، کیسے باتیں نہیں کرنی۔ اور منفی ذہن ہو تو نبی سے بھی بندہ نہیں سیکھ سکتا، وہ محروم رہتا ہے، یعنی اپنی یہ چیز۔ اللہ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی اللہ، استغفر اللہ العظیم۔